تبدیلی کے تین نشان اللہ محمد اور قرآن، تبدیلی کے تین نشان اللہ محمد اور قرآن، ان کی رحمت کے سائے میں جیوے پاکستان۔ ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ، تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات ترجمان القرآن، اپریل 2017، تحریر ڈاکٹر انیس احمد، آواز مطاہر صدیق چودھری، پیشکش ادارہ اقصی آواز۔ موضوع ہے تبدیلی نظام تحریکی حکمت عملی، چند پہلو۔ دنیا کی تمام اصلاحی تحریکیں حصول مقصد کے لیے ایک لاہے عمل تجویز کرتی ہیں، پھر اہداف کے حصول یا ان کے حصول میں مزاحمت، مسائل اور مشکلات کے پیش نظر وقتاً فوقتاً ہدف منزل کو نگاہ سے اوجھل کیے بغیر حکمت عملی میں مناسب تبدیلی کرتی ہیں۔ حکمت عملی کی تبدیلی نہ تو مقصد سے انحراف کی علامت ہوتی ہے اور نہ حصول مقصد کے عزم میں کمی یا مایوسی کا مظہر۔ مکہ مکرمہ کو دوبارہ تمام انسانیت کا قلب اور مرکز اور اہل ایمان کا قبلہ بنانے کا ہدف مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں ایک اسلامی معاشرے اور ریاست قائم کرنے کے 8 سال بعد حاصل کیا گیا۔ اس دوران جو وقت لگا اس کا ایک ایک لمحہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایک دور سے کم نہ تھا۔ چنانچہ بار بار متی نصر اللہ کے الفاظ دل و زبان سے ادا ہوتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آن پہنچی اور فتح مکہ نے تکمیل رسالت اور حصول مقصد کا دروازہ کھول دیا۔ لوگ جوک در جوک قافلہ حق میں داخل ہونے لگے۔ وہ دین جسے اس کے روحانی مرکز سے قوت کے بل پر بے دخل کرنے کی طاغوتی کوشش کی گئی تھی، قیامت تک کے لیے دوبارہ مرکز ابراہیمی کا دستور بن گیا۔ اس 8-10 سال کے عرصے میں دین متین کے پیغام بر کے دل و دماغ میں جو تلاطم بپا رہا ہوگا اس کا اندازہ صرف رب کریم ہی کو ہو سکتا ہے، لیکن جس استقامت اور صبر کے ساتھ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ہر مرحلے کی تکمیل فرمائی، وہ آئندہ ہر عہد کی تحریکت اسلامی کی قیادت اور کارکنوں کے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ فراہم کرتی ہے۔ اس طویل اور صبر آزما حکمت عملی میں بدر و حنین بھی ہیں، حدیبیہ جیسے نازک مراحل بھی ہیں، احد و احزاب جیسی آزمائش بھی ہے، اور خیبر و مکہ کی فتوحات بھی۔ اس تمام دورانیے میں نبی خاتم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر متزلزل عزم، مقصد و ہدف کا واضح ہونا اور مناسب حال حکمت عملی کا وضع کرتے رہنا بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی حکمت عملی۔ انبیاء کرام کو یہ امتیاز اور اعزاز حاصل ہے کہ وہ جو حکمت عملی وضع کرتے ہیں اسے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے، اور اگر کسی موقع پر اس میں کسی نظر ثانی یا اصلاح کی ضرورت ہو تو وحی کے ذریعے اسے استوار کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ فتح بدر کے بعد مفتوح کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے، یا حدیبیہ کے موقع پر معاہدے کی نوعیت کیا ہو، یا مکہ کو فتح کرنے کے لیے کس طرح لشکر کو ترتیب دیا جائے، فتح کے بعد کیا شکل اختیار کی جائے، ان تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست وحی کے ذریعے اپنی حکمت عملی میں مناسب تبدیلی کرنے کا اعزاز حاصل رہا۔ یہ شکل بعد کی اسلامی تحریکات میں نہیں ہو سکتی، انہیں تو اپنے تجربات کی روشنی میں اپنی محدود عقل کو جہاں تک وہ پہنچ سکے استعمال کر کے ہی وقتاً فوقتاً اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ لیکن لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کی یقین دہانی تو موجود ہے، بس شرط جاہدوا فینا کی ہے، جس میں جد و جہد کا حق ادا کرنا اس کی اصل روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی حکمت عملی کو 3 دائروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: اولاً اصلاح قلب اور روحانی حکمت عملی، ثانیاً تعلیمی اور دعوتی حکمت عملی، اور ثالثاً رفاہی اور اجتماعی زندگی کی تبدیلی کی حکمت عملی۔ روحانی حکمت عملی کا نقطہ آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست تعلق کو قائم کرنا اور اس کی بندگی کے وہ طریقے اختیار کرنا ہے جو خود وحی الہی نے تعلیم کیے ہوں، یہ فرمانے کے ساتھ کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ الرعد آیت نمبر 28۔
ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کرنے کو مبہم نہیں چھوڑا گیا، ورنہ عقل انسانی اپنی بساط کے مطابق اپنی پسند کے طریقے نکال لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کو الہ اور رب تسلیم کرنے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد اطاعت کا رشتہ قائم کرنے کے بعد صلاۃ، زکوٰۃ، صیام، حج و جہاد کی شکل میں اللہ کے ذکر کے طریقے مقرر فرما دیے گئے اور ان پر عمل کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک مکمل نقشہ کار متعین فرما دیا گیا۔ اللہ کا ذکر اس سے بہتر شکل میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ہر گوشے میں دن میں 5 مرتبہ بلند میناروں سے اس کی عظمت، کبریائی، حاکمیت اور دیگر تمام خدائیوں کا انکار ہو اور صرف اسی سے فلاح کا رشتہ امید قائم کیا جائے، اور اس بات کا تذکرہ ہو کہ انسانوں کے لیے اگر کوئی مثال قابل عمل اور تقلید ہو سکتی ہے تو وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ اس کی صداقت کی شہادت ہر اذان میں دنیا کے ہر گوشے میں دن میں 5 مرتبہ دی جاتی ہے۔ تعلق باللہ کی ایک دوسری عملی شکل صیام رمضان میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح نماز میں مکمل بندگی اور اطاعت کا اظہار زبان کی ہر جنبش اور جسم کی ہر حرکت سے ہوتا ہے، ایسے ہی روزے کے دوران ایک نوعمر ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا بچہ، تنہائی میں ہو یا محفل میں، پورے 1 ماہ اللہ تعالیٰ کے ہمہ وقت موجود ہونے کے احساس کے ساتھ دن اور رات کے ہر لمحے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز، تلاوت قرآن پر غور و فکر، انفاق اور صدقات میں کثرت، دوستوں اور غیروں کی ضیافت میں اضافہ، غرض عبادات ہوں یا معاملات، ہر معاملے میں اللہ کی بندگی ہی پیش نظر رہتی ہے۔ 1 ماہ کی مسلسل تربیت روحانی ایک مسلم مرد اور عورت کو اپنے لیل و نہار کو پابندی وقت کے ساتھ اپنے رب کی بندگی اور اللہ کے بندوں کی خدمت کا عادی بنا دیتی ہے۔ اس تربیت کے اثرات سال کے بقیہ مہینوں تک برقرار رہتے ہیں۔ یہ تعلق ربانی تصور حیات میں انقلابی تبدیلی لاتا ہے اور تزکیہ نفس کے ان آداب سے آگاہ کرتا ہے جو سنت مطہرہ میں پائے جاتے ہیں۔ پھر حج اس کا ایک مجرب نسخہ ہے۔ اللہ سے تعلق اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اس کے لاکھوں بندے اس کے بتائے ہوئے مہینے اور دنوں میں اپنے قومی لباس اور زبانوں کو خیر بات کہہ کر یک زبان ہو کر لبیک اللہم لبیک اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا نغمہ بلند کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی آنکھوں سے حرم کعبہ کو دیکھ لیں۔ بات یہاں آ کر نہیں رک جاتی۔ اب تک اللہ سے قرب اور تعلق کا اظہار زبان سے اس کی تکبیرات سے ہو رہا تھا، اب نگاہ ہو یا قلب، قدم ہو یا پیشانی اور ہاتھ، ہر عضو جسم اللہ کے گھر میں اس کی عظمت و احسانات کے پیش نظر فرش گیر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق و قربت نہ صرف عمرہ اور حج کی شکل میں بلکہ پیداوار دولت کے ذریعے بھی اختیار کی جاتی ہے۔ ایک تاجر ہو جائے یا کسان، اس کی ہر معاشی کوشش کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے مال کو حلال اور مباح طریقے سے پیدا کرے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کا بہترین حصہ اس کی راہ میں خرچ کر کے عاجزی سے اس کی قبولیت کی درخواست کرے۔ یہ تعلق باللہ رات کی تاریکی میں ان تنہائیوں میں بھی ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ یہی تعلق باللہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ظلم اور جبر اور ناانصافی کے خلاف طاغوتی نظام سے نجات اور حق کے نظام کے قیام کے لیے اپنے مال اور نفس کو اللہ کے حضور پیش کر دے۔ بالکل اسی طرح معاشرے میں بڑھتی ہوئی اباحیت کو روکنے کے لیے اس کا اپنے مال اور صلاحیت اور وقت کا استعمال بھی رب کریم کے ذکر کی ایک شکل ہے۔ تعلق باللہ اور روحانی ترقی کا ایک اور مؤثر ترین ذریعہ قرآن کریم کی رفاقت ہے۔ جب قرآن کریم ایک صاحب ایمان کا رفیق بن جاتا ہے تو پھر اسے کسی اور کی رفاقت کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ پرعز حکمت خزینہ اس کے تمام مسائل اور مشکلات کا جامع حل بدلتے حالات میں فراہم کرتا ہے۔ روحانی حکمت عملی کے بغیر دیگر مراحل منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی امداد فراہم نہیں کر سکتے۔ روحانی حکمت عملی محض چلوں اور مراقبوں کا نہیں، میدان کارزار میں جان و مال کے جہاد کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ روح و جسم اور قلب و ذہن کی دوئی کو ختم کر کے اللہ کے بندے کے مکمل وجود کو توحید کے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ یہ اللہ کی مشیت اختیار کرنے کا نام ہے۔ یہ اپنی زندگی اور موت اور تمام معاملات کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں دے دینے سے حاصل ہوتی ہے۔
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ الانعام آیت نمبر 162۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ روحانی حکمت عملی ایک شخص کو تمام غلامیوں سے نکال کر ایک ایسا مرد حر بنا دیتی ہے کہ وہ نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی سے دبتا ہے، بلکہ مکمل طور پر اللہ کا عبد بن جاتا ہے۔ اللہ کی عبدیت کا حصول ہی اگلے دائرے کی طرف پیش قدمی کرنے والا پہلا قدم ہے، جس کی طرف قرآن مجید نے یوں اشارہ کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آل عمران آیت نمبر 164۔ جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ انبیاء کرام اور خصوصاً خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ایک دعوتی، تعلیمی اور تربیتی حکمت عملی کے ذریعے معاشرتی انقلاب تھا۔ اسلام میں روحانیت معاشرے سے کٹ کر تجرد میں نہیں بلکہ معاشرے کی سرگرمیوں میں شریک ہوتے ہوئے ضبط نفس اور استقامت کے ساتھ قیام حق کی جد و جہد سے حاصل ہوتی ہے۔ تقوی اور نیکی محض مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ شعوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو ضابطہ حیات اور اس کے ساتھ معاشرے کے ضرورت مند افراد کی خبر گیری اور امداد، انہیں قرضوں سے نجات دلا کر، بھوک اور افلاس سے نکال کر ایک باوقار اور باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنانے کا نام ہے۔ یہ معاشرے سے برائی کو مٹانے اور حق و صداقت کو غالب کرنے کی پہم کوشش کا نام ہے۔ تعلیمی اور دعوتی حکمت عملی۔ ایک معلم اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ خود اپنی تعلیم کا مرقع ہو۔ تعلیم اسی وقت مؤثر ہو سکتی ہے جب وہ حکمت و دانائی سے پر ہو۔ مکی دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمی حکمت عملی اختیار کی، اس نے نہ صرف فکری تربیت کی بلکہ انہیں سیرت سازی کے عمل سے بھی گزارا۔ اس عمل میں انہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی ابتلاء و آزمائش کی بھٹی سے بھی گزرنا پڑا، لیکن وہ کندن بن کر نکلے۔ یہ تربیت نظری کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ عملی تھی۔ جو اس تربیت کے نظام سے گزر گیا وہ اپنا گوہر مقصود پا گیا، اللہ اس سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہو گیا۔ اس نظام تعلیم و تربیت میں وقت کی اہمیت اور پابندی کی صفت پیدا کرنے کے لیے نظام صلاۃ کو ذریعہ بنایا گیا، چنانچہ ہر موسم میں دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، نماز کو مقرر اوقات پر قائم کرنے کے نتیجے میں تحریک کا ہر کارکن ایک آواز پر مقررہ وقت پر حاضر ہونے کا عادی بن گیا۔ اس نظام تعلیم میں بے غرضی، خلوص، اظہار و قربانی، اپنے مال اور جان کو اللہ کے لیے حاضر کر دینے کی تمنا ہر کارکن کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ اس نظام تربیت میں سمع و طاعت کے ساتھ ساتھ ہر معاملے میں مشاورت کو اختیار کیا گیا اور اس طرح کارکنوں میں وابستگی کا احساس پیدا کیا گیا۔ اب وہ بکھرے ہوئے موتیوں کی مانند نہ تھے بلکہ ایک تسبیح کے دانوں اور ایک ہار کے موتیوں کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہو کر ایک دوسرے کے لیے قوت اور سہارا بن گئے۔ ان کی گفتگو نصیحت کی گفتگو تھی کہ تمام معاملات میں دو ٹوک رائے کے ذریعے ایک مجموعی رائے تک پہنچا جا سکے۔ جب تک مسلم معاشرے میں تعلیم و تربیت کا یہ نظام برقرار رہا، مسلم معاشرہ ترقی کرتا رہا، مسلمانوں کی سیاسی، معاشی اور عسکری قوت بڑھتی رہی۔ لیکن جب شرائط کی جگہ خود رائے تنہا ایک شخص کا اپنی رائے کا دوسروں پر مسلط کرنا عام ہو گیا اور جن سے مشورہ کیا جاتا وہ بھی یہ دیکھ کر مشورہ دینے لگے کہ کہیں مشورے سے ان پر کوئی ضد نہ آئے، تو پھر معاشرے کا زوال شروع ہو گیا۔ اس تبدیلی کو خلافت سے ملوکیت اور شخصی حکمرانی کی طرف رجعت قہقری کے تناظر میں بھی پورے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ تعلیمی حکمت عملی اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک خاموش اور دیرپا انقلاب لے کر آتی ہے۔ اس کی پہچان کارکنوں اور قیادت میں اسلامی شخصیت کا پایا جانا ہے۔ جس طرح ایک پھل والے بیج کی شخصیت اس پھل کے درخت میں ظاہر ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اسلامی تعلیمی حکمت عملی کے زیر اثر تربیت پانے والی ہر شخصیت ایک پھلدار درخت کی طرح مستحکم و مستقیم ہوتی ہے۔ تعمیر کردار اور تربیت سیرت سے وہ افراد کار تیار ہوتے ہیں جو سخت سے سخت آزمائش کا مقابلہ مسکراتے ہوئے اپنے رب پر اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو صلحاء، شہداء اور انبیاء کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ تعلیمی حکمت عملی وہ مردان کار تیار کرتی ہے جو اقامت دین کی جد و جہد میں نہ صرف سیاسی میدان میں بلکہ اپنے گھر میں، محلے میں، مسجد میں، کاروبار میں، معاشی تعلقات میں، معاشرتی تعلقات میں،
غرض ہر ممکنہ انسانی شعبہ حیات میں اختیار کرتے ہیں، اور زبان سے زیادہ ان کا طرز عمل دوسروں کے لیے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تعلیم دعوت کا ایک حصہ ہے، اور دعوت تعلیم کا ثمرہ اور مقصد و مطلوب دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ رفاہی اور اجتماعی تبدیلی کی حکمت عملی۔ رفاہی حکمت عملی اولین دو اجزاء کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے۔ جب ایک تحریکی کارکن یا تحریکی قیادت تعلق باللہ کی بنیاد پر اپنے روحانی تعلق کو تعلیمی اور تربیتی حکمت عملی میں ڈالتی ہے تو پھر دعوت کا دائرہ خدمت خلق میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی بندگی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ تحریک کو اپنی توجہ اللہ کے بندوں پر مرتکز کرنا پڑتی ہے۔ اسلامی انقلاب اور تبدیلی قیادت کی راہ میں یہ ایک لازمی قدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ہمیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ یوم الحساب وہ خود اپنے ایک بندے سے پوچھیں گے، میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور جب بندہ حیرت سے یہ بات کہے گا کہ رب کریم آپ تو دنیا کو کھلانے والے، کائنات کی ہر شے کے مالک ہیں، میں کیسے آپ کو کھانا کھلاتا؟ تو جواب دیا جائے گا، میرا فلاں بندہ تیرے پاس بھوکا آیا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اسی طرح یوم الحساب میں بندے سے جو اگلا سوال کیا جائے گا اس کا تعلق اللہ کی بندوں کی عیادت سے ہوگا، اور ایسے ہی ایک سوال اللہ کے بندوں کو پانی فراہم کرنے سے متعلق ہوگا۔ گویا ہمیں اپنے رب کو اپنے قریب دیکھنے کی تمنا ہے تو حدیث قدسی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ جو شخص کسی کی عیادت کرنے جائے گا، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اور جو کسی کو پانی فراہم کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نزدیک پائے گا۔ تعلق باللہ، تعلیم و دعوت اور رفاہ و خدمت ہی دراصل وہ تعمیری اینٹیں ہیں جن سے وہ تعمیر وجود میں آتی ہے جسے اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کہا جاتا ہے، جس کا نقطہ فراز انقلاب قیادت ہے، جیسا کہ مدینہ کی ریاست کی شکل میں ہوا اور اس نے تاریخ کے دائرے کو تبدیل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تحریک اسلامی کے مکی دور کے 13 سال اور مدنی دور کے 10 سال اور خلافت راشدہ کا روشن دور اسلام اس کی دعوت، پیغام، مشن اور انقلابی تبدیلی کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس حکمت عملی کا ہر حصہ دوسرے سے مربوط اور ایک وسیع تر دعوت کا حصہ ہے۔ اسلامی تحریکوں نے مشرق وسطیٰ اور جنوب مشرقی ایشیا میں اعلیٰ پیمانے کے شفا خانے اور فلاحی کاموں کے ادارے قائم کر کے اس جواب دہی سے بچنے کے لیے محدود سطح پر قائم تو کیا ہے، لیکن اسے تحریکی انقلابی حکمت عملی کے ایک بنیادی مرحلے کے طور پر اختیار کرنے کا خواب ادھورا ہے۔ اگر سیلاب زدگان کے لیے مکانات تعمیر کیے جائیں، اگر بھوکے افراد کو کھانا فراہم کیا جائے، اور وہ بھی کیسے، یعنی ایک مٹھی بھر گندم یا چاول گھر گھر سے جمع کر کے، تو نہ صرف عوامی شرکت کے ذریعے بلکہ ذاتی اور انفرادی سطح پر کارکنوں کی ایسی لگن کے ذریعے جس میں معاشرے کی دستگیری، دکھ درد میں شرکت اور جائز مدد کا ہر پیمانہ شامل ہو، اس کے نتیجے میں ایک جانب فرد کی حسنات میں اضافہ ہوگا اور دوسری جانب لوگوں کے دکھ درد کم ہوں گے، اور تیسری جانب خود تحریک کا تاثر محض ایک سیاسی یا انتخابی تحریک کی حد تک محدود نہ رہے گا، یہ تاثر ایک دینی، اصلاحی، فلاحی اور سیاسی تحریکی مجسم تصویر میں ڈل جائے گا۔ فلاحی حکمت عملی دراصل تحریکوں کے اجتہادی ہونے کی دلیل ہے، یہ ان کا ایک امتیاز ہے۔ ان کا اجتہادی ہونا یعنی مثال سے گھبرائے بغیر مایوسی کو پاس نہ آنے دینا اور بصیرت اور بصارت کے استعمال سے نئے راستے نکالنا ان کا طرز امتیاز ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1963 میں جماعت کے اجتماع میں جو بات ایک مثال دے کر سمجھائی تھی، اس کا تعلق صرف اس وقت کی صورتحال سے نہ تھا، بلکہ وہ ایک تاریخی حقیقت اور تحریک کے لیے ابدی ہدایت کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج کی صورتحال میں اس کی اہمیت اور افادیت کچھ اور بھی دوبالا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب حیات بخش پانی کا ایک چشمہ یا دریا یہ دیکھتا ہے کہ اس کا راستہ پہاڑ نے روک لیا ہے تو وہ پہلو بچا کر نیا راستہ نکال لیتا ہے اور پہاڑ اس کا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ پہاڑ سے کنارہ کرتا ہوا پانی کا ریلا اسے غیر محسوس طریقے پر گھستا رہتا ہے، حتیٰ کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پانی کا ہر نرم و نازک قطرہ شادوں کامیاب رہتا ہے۔ تبدیلی قیادت کا مرحلہ۔ آج جب ملک میں بار بار یہ بات ابلاغ عام میں دہرائی جا رہی ہے کہ حالیہ بدعنوان حکمران حکومتی جماعت کو عوام رد کر چکے ہیں اور سابقہ حکومتی جماعت کے بے اصولی پن نے اسے متبادل کے مقام پر گرا دیا ہے اور نگاہیں کسی بڑی تبدیلی لانے والی قوت کی طرف اٹھنے لگی ہیں، خواہ وہ اس کٹھالی سے گزری ہی نہ ہو جو لوہے کو فولاد بناتی ہے۔ زمینی اور سیاسی حقائق جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا قانون اور تاریخ کا سبق ہے
کہ ایسے حالات میں تبدیلی کے لیے انقلابی لہروں کا فروزہ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے لیے یہ بات سنجیدگی سے سوچنے کی ہے کہ ابلاغ عامہ سے قطع نظر کیا سڑک پر چلنے والا ایک عام شہری یا گاؤں کا ایک سادہ لوہ انسان جو موجودہ اور سابقہ حکمرانوں سے یکساں نالا ہے، مستقبل کی جماعت کی حیثیت سے تحریک اسلامی کی طرف دیکھتا ہے؟ اگر معروضی طور پر یہ بات ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی رفتار کار میں 100 گنا بلکہ 1000 گنا اضافہ کرنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی نصرت سے ہم تبدیلی قیادت کی خدمات بھی سر انجام دے سکیں۔ لیکن اگر ایک سر راہ چلنے والا راہی بھی ابلاغ عامہ کی طرح یہ سمجھتا ہے کہ اسلامی تحریک اور اصلاحی قوتیں ایک ایسی تیسری ترجیح نہیں بن سکے ہیں تو پھر ہمیں تجزیہ کرنا ہوگا کہ اس تاثر کو کن ٹھوس قابل حصول متعین اقدامات کے ذریعے کم سے کم وقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اصل اور آخری ہدف یعنی رضائے الہی کا حصول جو تحریک اسلامی کا ہدف ہے اور قریب المیعاد حکمت عملی میں ربط اور تسلسل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فلاحی کاموں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دینا اس بات سے نہیں روکتا کہ ان کے بارے میں نہ جاننے والوں کو بغیر کسی تعلی کے معلومات فراہم کی جائیں اور وہ یہ بات سمجھ سکیں کہ اگر پاکستان کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنانا ہے تو اسے کون لوگ یہ مقام دلا سکتے ہیں؟ وہ جو خود غرض جھوٹ کا کاروبار کرنے والے ہیں یا وہ جو اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا مال لگانے میں مصروف ہیں؟ نیکی کر دریا میں ڈال کی اخلاقی کیفیت اپنی جگہ، لیکن رنگ و بو کی اس دنیا میں نیکی ہی نہیں، نیکوکاروں کی خدمات کا ابلاغ یعنی پروجیکشن بھی تعلیم، دعوت، خدمت اور انقلاب کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ دنیا ظاہر یعنی امیج اور تصور یعنی پرسیپشن کی دنیا ہے اور اچھے لوگوں اور نیک خدمات کا صحیح ابلاغ خود پسندی یا خود نمائی کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ دعوتی حکمت عملی کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ تحریک اسلامی کی قیادت اور کارکنوں کو اس امر پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ان کا پیغام اور ان کی خدمات کا صحیح ادراک ہر خاص و عام میں کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس نقطے پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی تحریکوں نے مصر، تیونس اور مراکش میں کیا صرف منفی نعروں یعنی سامراجی قوتوں کو مار بھگانے کے تذکرے سے یا مثبت نعروں یعنی عوام کی فلاح، معیشت، تحفظ، صحت، تعلیم، روزگار اور حصول عدل کو اپنی حکمت عملی کے بنیادی نکات بنایا اور پھر ایک عرصہ اس حوالے سے عوامی سطح پر کام کر کے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک ایسے دور میں جب ہم اعتماد کے فقدان، خلوص کے افلاس اور امید سے محرومی کا شکار بنا دیے گئے ہیں، ہم عوام الناس کو ان ذہنی اور روحانی امراض سے کس طرح اور کتنی جلدی نجات دلا سکتے ہیں؟ نجات اور رہنمائی کے اس عمل کے لیے ہمیں اسلوب بیان اور تکنیک میں کس تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ کیا آج تک اختیار کی گئی سیاسی زبان اور دعوتی اسلوب اس مقصد کے حصول کے لیے کافی ہے؟ ہمیں اس کے لیے اجتماعی طور پر غور کرنا ہوگا تاکہ اس برکت کے نتیجے میں جو اجتماعی مشورے کا خاصہ ہے ہم ایسی فلاحی حکمت عملی وضع کر سکیں جو یوم الحساب سرخروئی اور اس دنیا میں عادلانہ نظام کے قیام اور عوام الناس کو مایوسی سے نجات دلانے کا ذریعہ بن سکے۔